کہ درخت کے اندر جڑ اصل ہے اور شاخیں دوسرے درجے کی ہیں، فرع ہیں۔ اگر جڑ موجود ہے تو شاخوں میں ہریالی اور اس کے اندر پھول، اس کے اندر پھل لگ سکتے ہیں، لیکن اگر جڑ غائب ہو جائے تو جتنے بھی آپ کو اس کے اندر شاخیں اور ڈالیاں دکھ رہی ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائے۔ بالکل یہی حال انسان کے کرنے اور ماننے کا ہے۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدہ جڑ ہے بے شک بے شک اور عمل شاخ ہے۔ بے شک سبحان اللہ عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے اگر درخت کو سامنے رکھا تو عقیدہ اور عمل کا فرق آسانی سے سمجھ بے سکتے شک ہیں سبحان اللہ۔ کہ عقیدہ جڑ ہے، اگر جڑ موجود ہے تو شاخوں میں ہریالی رہے بے گی، شک سبحان اللہ۔ اس کے اندر پھول پتی نکلے گی، اور اگر جڑ ختم ہو جائے تو جتنی بھی شاخیں ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گی۔ یوں ہی اگر آدمی کا عقیدہ درست ہے تو اس کے عمل اس کو کام دیں گے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسلام میں عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، ساری حدیثوں کا ذخیرہ کھنگال ڈالیے، کہیں یہ نہ ملے گا کہ رسول پاک نے سب سے پہلے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہو۔ پورے قرآن میں کہیں نہ ملے گا کہ رسول پاک نے سب سے پہلے انہیں روزے کی دعوت دی ہو، انہیں رسول پاک نے صدقہ اور زکوٰۃ کی دعوت دی ہو۔ مکی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، رسول پاک 10 سال تک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہے اور 10 سال تک لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتے رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر عقیدہ درست ہے تو نماز مقبول ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ اتنی شاندار نماز پڑھیں گے کہ تم لوگ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو بیکار سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو بے حیثیت سمجھو گے، لیکن وہ سب کے سب ایمان سے باہر ہوں گے، ان کا روزے نماز اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے آج سے 200 سال 250 سال پہلے جب ایک تحریک پیدا ہوئی، اس تحریک کے ماننے والوں کو اس حدیث کا مصداق ٹھہرایا، اور انہوں نے فرمایا حضور نے 1400 سال پہلے جس جماعت کے بارے میں فرمایا تھا وہ جماعت آج پیدا ہوئی جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا، اس نے جب اپنے غلط عقیدے کا پرچار شروع کیا اور اس نے اس موضوع پر جب کتابیں لکھنی شروع کی تو خود اس کے بڑے بھائی نے، جن کا نام سلیمان ابن عبد الوہاب نجدی تھا، اس نے اپنے بھائی کے رد میں کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے الدرر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ اس کتاب کے اندر ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد باطلہ کے پرخچے اڑائے ہیں۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شامی کے اندر پورا ایک چیپٹر ہی لکھا جس میں ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد باطلہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا اللہ ان کی شان و شوکت کو ختم کرے، ان کی شان و شوکت کو توڑ دے، اس لیے کہ انہوں نے امت مسلمہ میں جو تخریب کاری پھیلائی اور جو فتنہ پھیلایا، وہ فتنہ اتنا سخت تھا کہ نہ جانے کتنے علماء شہید کر دیے گئے، نہ جانے کتنے عوام بدعقیدہ ہو گئے۔